اللہ الرحمن الرحیم۔ لمبی حدیث ہے جس کا عنوان ہے قیصر روم کے دربار میں ابو سفیان کی گواہی۔ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ میں نے یہ حدیث حضرت سفیان سے براہ راست سنی اور انہوں نے مجھے بتایا کہ اس مدت میں کہ جو صلح حدیبیہ کی ہمارے درمیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان چل رہی تھی، میں ملک شام گیا تجارت کی غرض سے، اور اسی اسنا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط حضرت تحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جو ملک شام کا ایک شہر ہے بصرہ، اس کے گورنر تک پہنچایا۔ اس نے کہ پھر آگے پھر قیصر روم تک، ہرقل تک وہ پہنچایا۔ تو ہرقل نے کہا اس کی قوم کا کوئی آدمی ہے، مکہ کوئی آدمی ہے؟ تو لوگوں نے بتایا کہ ہاں، میرا بتایا کہ آج کل ایک آدمی آیا ہوا ہے، وہ ادھر رکا ہوا ہے، تجارتی قافلے کے ساتھ آیا۔ تو کہتے ہیں کہ میں اپنی جماعت سمیت جو 20 آدمیوں پر مشتمل تھی، تو میں حاضر ہوا، تو مجھے ہرقل کے سامنے بٹھایا گیا، ہم سب کو ہرقل کے سامنے بٹھایا گیا۔ سامنے بٹھانے کے بعد تاکہ سوال جواب میں آسانی ہو، اس نے پھر پوچھا کہ بھئی تم میں اس نبی کا سب سے زیادہ قریبی رشتہ دار کون ہے تم میں سے؟ تو میں نے کہا میں ہوں، کیونکہ ظاہر آدمی کے حالات سب سے زیادہ جو قریبی رشتہ دار ہے مجھے جانتا ہے۔ تو پھر اس طرح کیا کہ مجھے اس نے اپنے تخت کے قریب بٹھایا بالکل سامنے، اور لوگوں کو میرے پیچھے بٹھا دیا، جو میرے ساتھ تھے پیچھے بٹھا دیا۔ اور پھر اس نے چند سوالات کیے، مجھے پوچھا کہ حسب کے اعتبار سے کیسا ہے؟ تو میں نے کہا حسب کے اعتبار سے تو اعلیٰ ہے، ہماری قوم کا آدمی ہے۔ تو کچھ میں اس نے کہا کہ ہمیشہ انبیاء جو آئے ہیں وہ اور آتے رہے ہیں اپنی قوم کے لوگوں میں سے، اور اچھے حسب سے ان کا تعلق رہا ہے۔ اور پھر اس نے یہ بھی پوچھا کہ بھئی اس کی پیروی کرنے والے لوگ کون سے ہیں؟ تو میں نے کہا کہ کمزور غریب قسم کے لوگ۔ تو اس نے کہا کہ وہ آسمانی کتابوں کا علم رکھتا تھا، ایک تجربہ کار آدمی تھا ہرقل۔ تو اس نے کہا کہ ہمیشہ انبیاء کی ابتدا میں، یا مطلق یہ کہا کہ انبیاء کی پیروی ضعیف اور کمزور لوگ ہی کرتے رہے۔ اور اس نے یہ بھی پھر پوچھا کہ آپ کے اور ان کے درمیان جنگیں بھی ہوئی ہیں؟ تو ابو سفیان نے بتایا کہ ہاں جنگیں ہوئی ہیں۔ میں کہا اس کا نتیجہ کیا رہا؟ کبھی انہوں نے رزلٹ کبھی ان کے حق میں، کبھی ہمارے حق میں۔ تو اس پہ انہوں نے کہا کہ واقعی اللہ تبارک اللہ اپنے انبیاء کو آزماتا رہتا ہے، اور مخالف لوگوں سے ان کی ٹکر ہوتی رہتی ہے، اور پھر جو کبھی شکست ہوتی ہے، کبھی فتح، لیکن آخر کار جو غلبہ ملتا ہے، کامیابی ملتی ہے، وہ انبیاء کو، جیسے کہ ہوا بعد میں۔ تو اس نے پھر یہ بھی پوچھا کہ کیا اس نے کبھی تمہیں دھوکہ دیا ہے، کوئی معاہدہ کیا ہے، معاہدہ توڑا یا شکری کی؟ تو سفیان کہتے میں نے کہا کہ نہیں۔ کبھی اس نے جھوٹ بولا ہے؟ تو ہم نے کہا کہ نہیں، جھوٹ بھی نہیں بولا تھا۔ یہ چند سوالات اس نے کیے۔ پھر اس نے کہا کہ وہ کس چیز کا حکم لیتا ہے؟ تو میں نے کہا کہ وہ نماز پڑھنے کا، زکوٰۃ دینے کا، اور رشتے پالنے کا، برائی سے بچنے کا، گناہ نہ کرنے کا، یہ وہ حکم دیتا ہے نبی۔ تو اسی طرح مجھ سے ایک ایک سوال وہ کرتا رہا، اور پھر اس پہ روشنی ڈالتا رہا، اور پھر آخر میں اس نے کہا کہ آپ نے جو کچھ کہا اگر یہ سچا ہے تو یہ اللہ کا سچا نبی ہے،
اللہ کا سچا نبی ہے۔ میں سابق آسمانی کتابوں کا علم رکھتا ہوں، اس کی روشنی میں یہ سچا نبی ہے۔ اور پھر اس نے یہاں تک کہا کہ کاش مجھے ان سے ملاقات کا موقع ملتا اور خدمت کا موقع ملتا تو میں خدمت کرتا، میں ان کے پاؤں دھوتا، یہاں تک کہ الفاظ ہیں۔ اور یہ بھی اس نے کہا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ اس کی بادشاہت، اس کی حکومت میری اس زمین تک پہنچ جائے گی، جو زمین میرے قدموں کے نیچے ہے اس تک اس کی حکومت پہنچ جائے گی۔ یہ سب کچھ کہنے کے باوجود کہ سچا نبی ہے، خدمت کی خواہش بھی اس نے کی، لیکن اس کو صرف یہ نہیں کہ کلمہ نصیب نہیں ہوا، اس نے رسول اللہ صحابہ کرام سے کئی جنگیں بھی لڑی اس نے، اگرچہ ہر موقع پر اس کو شکست سے فاش سے دو چار ہونا پڑا، اس کے علاقے اس کے ہاتھوں سے گئے، اور اس کے لشکری اکثر لوگ، حالانکہ پوری دنیا کی سپر پاور کی سپر فوج تھی اور بڑی طاقتور اور تجربہ کار فوج تھی اور ہر قسم کے ہتھیار سے لیس، لیکن جب ایمانی طاقت سے ان کی ٹکر ہوئی تو فوج اس کی پاش ہوئی، اور اکثر جنگوں میں اس کے اکثر فوجی مارے جاتے۔ تو شاعر نے لکھا ہے کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہدایت اللہ تبارک و تعالیٰ کے قبضۂ قدرت میں ہے۔ اس لیے تو خطبہ جمعہ میں ہم پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ۔ اللہ جس کو ہدایت دیتا ہے اس کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جس کو اللہ گمراہ کرے اس کو کوئی ہدایت دے نہیں سکتا۔ ہدایت اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت کے بغیر کسی اور کے اختیار میں ہوتی تو ابو طالب کبھی بھی بغیر ایمان کے دنیا سے نہ جاتا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی خواہش تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا ساتھ دیا تھا، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے ابو طالب نے بھی بڑی تکلیفیں اٹھائی۔ جس گھاٹی میں 3 سال تک نظر بند کیا تھا ان کو اور مقاطع کیا تھا کہ نہ کھانے پینے کی کوئی چیز جانے دیں گے اور نہ ان کو کھولیں گے، ان کو اس طرح بھوکا پیاسا رکھ کے یا یہ باز آ جائیں گے یا ختم ہو جائیں گے۔ تو اس مقاطع میں اور جو 3 سال تک بند رہے اس میں ابو طالب بھی تھے، لیکن اس کے باوجود جب رب کا حکم نہیں تھا تو وہ مسلمان نہیں ہو سکتے۔ اور آپ دیکھیں اوروں کو نصیحت کر رہے ہیں کہ یہ اللہ کا نبی ہے، ہر بات پہ کچھ سوالات میں نے چھوڑے بیچ میں، ہر بات پہ نقطہ پھر خود بیان کرتا، پہلے سوالات کیے اور پھر سوالات اپنے تجربے، تحقیق اور جو آسمانی کتاب کا علم تھا تو اس کو دیکھ کے اس نے سوالات کی وضاحت، اور آخر میں یہی کہا کہ اللہ کا سچا نبی ہے۔ میں اگر مجھے ملاقات کا موقع ملتا تو میں کیا کرتا؟ میں پاؤں دھوتا، میں خدمت کرتا۔ اور یہ بھی اس نے کہا تھا کہ میری آرزو ہمارا خیال تو یہ تھا کہ یہ ہم میں سے آئے گا، یہ آخری نبی بنی اسرائیل میں سے، اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے، کیونکہ اکثر انبیاء اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں آئے، تو یہ بھی اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں آئے گا آخری نبی، لیکن یہ تو بنی اسرائیل میں سے جو عرب کے کیا ہے جد امجد ہیں، اور حجاز کی آبادی اصل میں آبادی کے موجد بھی وہی ہے، کہ آبادی اصل میں انہی کی وجہ سے تھی۔ تو ہم سمجھ لیتے ہیں کہ اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے بنی اسرائیل میں سے آخری نبی ہوگا، لیکن یہ تو بنی اسرائیل میں سے آیا، لیکن بہرحال مجھے اگر موقع مل جائے میں یہ خدمت کروں گا۔ سچا پکا نبی ہے، اس کے باوجود صرف یہ نہیں کہ ایمان سے معروف رہا بلکہ اس نے جنگیں بھی لڑی۔ اس لیے علماء کہتے ہیں کہ اللہ سے مانگنا چاہیے، اللہ سے سب سے پہلے اللہ سے مانگے اور اس کے بعد کوشش کرے۔ دیکھیں پہلی صورت میں اللہ نے کیا سکھایا؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھے ہی سے مدد مانگتے ہیں، اور آگے اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا بھی اور سیدھے راستے پہ چلا بھی، صرف دکھا نہیں چلا بھی، اس لیے کہ جیسے
حق تیرے حکم کے بغیر انسان اس کو نہیں پہچان سکتا، ایسا ہی اس پہ چل بھی تیرے حکم کے بغیر نہیں سکتا۔ تو اس لیے سیدھا راستہ دکھا بھی اور چلا بھی، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ اللہ نے ہمیں مومن بنایا ہے، مسلمان بنایا ہے، شکر ادا کریں اور پھر اس کی قدر کریں، اس طرح کے کامل مومن بن جائیں۔ ایمان کی قدر ہی ہوگی کہ ہم کامل مومن بن جائیں، اسلام کی قدر ہی ہوگی ہم کامل مسلمان بن جائیں۔ اور اس طرح جہاں ایمان کی وجہ سے دل و دماغ میں اللہ کے سارے وعدوں وعیدوں پہ یقین ہو، وہاں بظاہر اللہ کے سارے احکام پہ عمل ہو، رسول اللہ کی سنت پہ عمل ہو، یہی اسلام اور ایمان ہے۔ اگر ہم مکمل مسلمان، مکمل ایمان والے بنیں گے تو اللہ نے جو عظیم دین ہمیں عطا کیا ہے، اس دین کی قدر ہوگی اور شکر گزاری ہوگی، نہیں تو اس کی نہ قدری ہوگی نہ شکر گزاری ہوگی۔ اور دیکھیں انسان کا کوئی پتہ نہیں چلتا، یہ اپنے آپ کو بالکل ٹھیک ٹھاک سمجھ رہا ہوتا ہے، ٹھیک ٹھاک سمجھ رہا ہوتا ہے، اچانک اندر سے کوئی بیماری کام کر رہی ہوتی ہے۔ اس بیماری اور نقصان کی وجہ سے دو چیزیں جس کی وجہ سے انسان زندہ ہے، بلڈ پریشر، خون کا اندر گردش کرنا، اور شوگر جس کی وجہ سے انسان زندہ ہے، یہ دونوں ایسی گر جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہے کہ انسان بھی ختم ہو جاتا ہے، انسان بھی ختم ہو جاتا ہے۔ اور اچانک بالکل اپنے آپ کو ٹھیک ٹھاک سمجھتے ہوئے، پہلے کوئی تکلیف ہوئی نہیں ہوتی، اچانک انسان گر جاتا ہے۔ اس لیے کوئی گارنٹی نہیں اس دنیا کی۔ یہ گھر جیسے آباء و اجداد کے پاس تھے، وہ گئے، ایسے ہمارے ہاتھ سے بھی چلے جائیں گے اور ہم اس مٹی میں پڑے رہیں گے اور مٹی کے اس گھڑے میں پڑے رہیں گے۔ وہاں وہ مٹی کا گھڑا یا تو جنت کا باغ ہوگا یا جہنم کا گڑھا ہوگا، اللہ بچائے۔ صرف ایمان، یقین اور نیک عمل اور رسول اللہ کی سنت کی وجہ سے، دین پہ عمل کی وجہ سے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دین پہ 100% مکمل عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔